बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को मोहम्मद हामिद का सलाम। आज हमारे पास एक अहम शख्सियत जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम कारकुन तो वैसे पाकिस्तान में बहुत सारे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर जान कुर्बान करना चाहते हैं, लेकिन जो आज शख्सियत हमारे पास मौजूद है वो 25 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। वो सियासी लिहाज से भी और ज़बानी लिहाज से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जंग लड़ रहे हैं। जितने भी पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल हो उन पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गुफ्तगू करते हैं। जनाब टेक्सला वा कैंट से हमारे पास मौजूद है सैयद मुजफ्फर शाह साहब, इनसे बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ लाइन पे है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जानना चाहूँगा आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह सर। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है सियासत का, इसमें आप देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जो कि आप लोग कहते हैं, हम लोग भी कभी कभार कह देते हैं कि दुनिया का मकबूल तरीन लीडर इमरान खान इस बार काफ़ी अरसे से जेल में रहे हैं। क्या वजूहात है? केस भी सामने वाज़ई है और कौन लोग हैं जो इसको बाहर नहीं निकालते, कहते हैं कि इन्हें जेल में ही रहना होगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो अपने महबूब लीडर जनाब इमरान खान साहब के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी तरफ से तमाम पीटीआई कारकुन और वर्करों की तरफ से, पीटीआई के तमाम पौधे जो रखने हैं लिए मैंने, उनकी तरफ से मैं अपने खान साहब के लिए अपना लिखा हुआ कुछ कहना चाहता हूँ। ऐ दिले आरज़ू, ऐ दिले आरज़ू, मेरी मोहब्बत की वफा तो देख, हम तेरे साथ साथ चल रहे हैं, हमारी तरफ पलट के तो देख। माना है तेरा गम हमारी मोहब्बत से कहीं ज्यादा है, आधा गम हमारे साथ बांट के तो देख। जहां तक है अपने खान साहब के बारे में सवाल किया है, ये आप मीडिया से हैं, आपको खुद पता है, आप कवरेज करते हैं, हर चीज आप समझते हैं कि आप मीडिया से हैं और आपको खुद बखूबी अंदाजा है कि ये कौन लोग हैं। असल में मसला ये है कि तहरीक इंसाफ अब ये जमात नहीं रही, तहरीक इंसाफ एक तहरीक बन चुकी है। और तहरीक इंसाफ को जिस तरीके से खान साहब ने किया, ये पीछे आपने इलेक्शन जो हुए हैं देखें कि हम यकीन करें अपने हल्के में ना कोई मीटिंग कर सके हैं, ना हम कोई जलसा कर सके हैं, ना कोई जुलूस कर सके हैं, पाबंदियों पे पाबंदी। इवन जब हमने अपने दफ्तर का इफ्तिताह किया तो दूसरे दिन मालकान को कहा गया कि इनसे कहें कि ये दफ्तर खाली कर दें। बात इस तरह की है कि खान साहब ने जितना भी मुल्क के लिए काम करना था, हमारे लीडर ने काम करना था, मैंने हमेशा मेरे जितने भी प्रोग्राम होते हैं मैं अपने मजदूर के बारे में ज्यादा बात करता हूँ, जो पार्लियामेंट में और असेंबली के अंदर खास करके हमारे मजदूर के बारे में बात नहीं की जा रही। बात इस तरह की है कि खान साहब ने हेल्थ कार्ड हमें दिया, कौम को दिया, लंगर खाने दिए, और वो बेचारे जो दिन भर मेहनत मजदूरी कर रहे थे वो रात को अपने घरों में नहीं जाते थे, जिनके घर बहुत दूर थे, तो वो वहां के पड़ाव गांव में जाकर सोते थे, खाना भी मिलता था, नाश्ता भी मिलता था और बेहतरीन रात। सर ये जो चीज़ आप बता रहे हैं लंगर खानों के बारे में, सेहत कार्ड के बारे में, इसके ऊपर तो मुख्तलिफ पार्टियाँ वो हंस रहे हैं। उनके लिए कोई जवाब हो आपके साथ कि आया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ये जो काम किया है ये गरीबों के लिए हकीकतन ठीक था, या जो लोग हंस रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? सर बात इस तरह की है कि आज तक देखें, मेरी बात सुनो, ये नहीं चाहते कि गरीब आवाम देखें। मैं आपको एक मिसाल जिंदा देना चाहता हूँ कि कल का ये आज से 5 दिन पहले ईरान का जो वाकया हुआ है, ईरान के सदर को जिस तरीके से उस कौम ने खराज तहसीन पेश किया, वो आप ये देख लें कि वहां की उसके घर की आपने वीडियो देखी, उसकी वालदा को आपने देखा, पूरा मीडिया उसको दिखा रहा है कि बात इस तरह की जो कौम के लिए जो काम करते हैं उन शहीदों के जनाजे इसी तरह उठाए जाते हैं, और जो मुल्क को लूटते हैं, मुल्क को तबाह करते हैं, मुल्क की बर्बादी करते हैं, उनके लंदन में जादातें होती हैं या दुबई में जादातें होती हैं। वो पाकिस्तान में सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए आते हैं, पाकिस्तान में आके हुकूमत करते हैं और आवाम को वो अपनी जूती की नोक के ऊपर ये लिखते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान की आवाम वो पहली वाली आवाम नहीं रही, ये पाकिस्तान की आवाम बदल चुकी है।
بدل چکی ہے پاکستان کی عوام. جی وجہ کیا ہے کہ عمران خان آج تک قید میں ہے؟ کیوں نکل نہیں سکتا؟ کون لوگ ہیں جو اس کو رہا کرنا نہیں چاہتے؟ کون لوگ ہیں جو ڈر رہے ہیں؟ سر بات پتہ کیا ہے، عمران خان ہے وہ صرف ہے آپ ہے پاکستان کا لیڈر نہ سمجھے. عمران خان صاحب جو ہیں امت مسلمہ کے وہ لیڈر ہیں، اور امت مسلمہ کے لیڈر کو چونکہ عمران خان صاحب کا جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، جتنے ہیں، ہمارا ایک اپنے اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ کو پڑھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ان کو ایک جگہ پہ ہم کو جمع کرنا چاہتے تھے. اور اسی لیے اسرائیل کو، امریکہ کو اس چیز کی بہت زیادہ تکلیف تھی. تو ظاہر ہے کہ ان کے جو آگے جو ہوتے ہیں ان کے کام کرنے والے، تو وہ وہاں سے جو ان کو انسٹرکشن ملتی ہے اس کے مطابق جو کام کرتے ہیں. اس کو عمران خان صاحب کو دیکھیں، یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ خان صاحب کے اوپر کوئی کرپشن کا چارج نہیں، یہ تمام سیاسی کیس ہیں. اور خان صاحب کو خاص کر کے باہر نہیں نکالا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان سے جو بات کہیں گے یہ تو مان جائیں گے، یہ تو ہماری گھڑی کی مچھلیاں ہیں. لیکن خان صاحب کے لیے انہیں پتا ہے کہ یہ ڈٹنے والا شخص ہے. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ جو ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، یاد رکھیں کہ خوف خدا جب اپنے دل کے اندر آپ کسی کے دوسرے کے لیے رحم سوچیں گے اور اللہ سے اور اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کو لگاؤ ہوگا، دیکھیں اس وقت انسان کے اندر سے ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا اور انسان کی ایمان جو ہے وہ بلندیوں کے سطح پر چلا جائے گا. جب انسان کے اندر ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے، اور خان صاحب کے اندر ڈر اور خوف ختم ہو گیا، وہ تو ایمان کی بلندیوں پہ وہ شخصیت کو چلی گئی ہے. ان سے نے اللہ اور اس کے حبیب کے ساتھ انہیں لو لگا لی ہے، اسی لیے نہ وہ جھکا نہ ہی سر وہ جھکے گا. سر ریسنٹلی ایک حملہ آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما پر ہوا، جو کہ ایک ایسے لوگوں نے کیا جس کا نام ٹاپ 10 پہ چلا گیا ہے. جہاں بھی دیکھیں گے کہ ان کا ہی نام آتا ہے. میں یہاں پہ ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا، رؤف حسن صاحب کی بات کر رہا ہوں. اس حملے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ خالق کائنات جو میرا اللہ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے نا، وہ کن فیکن کا مالک ہے. وہ کہتا ہے کہ ہو جاتی ہے. اور یاد رکھو کہ اس اللہ نے جو ہے نا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دیکھیں آپ کا اور میرا چہرہ آپس میں نہیں ملتے. اسی طرح کروڑوں انسان دنیا میں ہیں، اربوں انسان ہیں، ان کے چہرے آپس میں نہیں ملتے. یہ خالق کائنات کی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے. اور جانتے ہو کہ اللہ کے جو چہرہ آپ کا ہے، میرا ہے، رؤف حسن صاحب کا ہے، کسی کا چہرہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور ظالم اللہ کی نشانیوں کو پلیٹ سے کاٹتے ہیں. اور یاد رکھ لیں میری بات سنو، جہاں پہ حق آتا ہے نا تو وہاں پہ ظالم بھی آتا ہے. یہ دہشت کے زمرے میں آتا ہے، یہ وحشت کے زمرے میں آتا ہے، یہ بربریت کے زمرے میں آتا ہے. یہ لوگ بچتے ہیں. اس سے پہلے علامہ اقبال صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک و ملت کھا جاتی ہے. تو سر بات اس طرح کی ہے کہ یہ بغض عمران میں آ کے عمران خان صاحب کے بغض میں پورے ملک کو انہوں نے داؤ پہ لگا دیا. کوئی چیز ایسی نہیں بچی کہ جہاں عوام مظلوم عوام پہ جب یہ ظلم کریں گے نا، ظالم کے لیے مظلوم عوام تو بولے گی، ظالم کے لیے مظلوم عوام تو بولے گی. یہ آپ دیکھیں، یہ 2.5 سال کے اندر جو ظلم ہوا ہے پاکستانی قوم پہ ہوا ہے. ہم وہ پاکستانی قوم ہیں کہ ایک ماچس کی ڈبیا سے لے کے حامد بھائی کفن تک ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں. اور ہمارے ٹیکس کا پیسہ جو عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہونا چاہیے وہی پیسہ ہمارے پہ لاٹھیوں کی شکل میں استعمال ہو رہا ہے، گولیوں کی شکل میں استعمال ہو رہا ہے، بندوقوں کی شکل میں استعمال ہو رہا ہے. جو حملہ ہوا رؤف حسن پہ، جو لوگ دکھائے گئے، آیا حقیقت میں یہ وہ لوگ تھے یا کوئی انہوں نے ان کا لباس پہنا تھا؟ اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے گا. سر یہ بات پتا کیا ہے، جو خبر جو ہے نا ان کا، یہ صرف ایک نام ہے، یہ نام ہے. بات اس طرح کی ہے کہ یہ ایک پلان کے تحت یہ حملہ ہوا، اور پلاننگ دینے والے بیچ میں موجود تھے، اور ایک یہ پلان کے مطابق یہ حملہ ہوا ہے. یہ عام حملہ نہیں ہے، ایک یہ پلاننگ کے تحت حملہ ہوا ہے. دیکھو
ایک بندہ ہے جس کے ساتھ نہ اس کا لینا دینا، نہ اٹھنا نہ بیٹھنا، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ اس کو کیا لگے گا کہ شریف آدمی بھی جب وہ پریس کانفرنس کر کے باہر نکلا ہے تو پکڑ کے اس کے گال کاٹنے شروع کر دیے؟ اس سے اس کی کیا دشمنی تھی؟ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کے جو ملزم ہیں ان کو کٹارے میں لانا چاہیے. یہ ارادے قتل ہے. آنے جی سر. آنے والے دنوں میں عمران خان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا ان کی رہائی ممکن ہے یا جیسے ہے ویسے ہی ہوگی؟ انشاءاللہ احمد بھائی بات اس طرح کی ہے، ہمیشہ حق و سچ کی پتہ ہوگی. ہمیں اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے. ظالم کو شکست ہوگی اور حق کو فتح ہوگی. میں صرف یہ کہنا سر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جو کارکن پہلے تھے 9 مئی سے پہلے کے کارکن تھے وہ کارکن اب نظر نہیں آتے، تو کارکنوں کو نکلنا چاہیے عمران خان کے حق میں یا جیسا چل رہا ہے ویسے ہی ہونے دے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کارکنوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں اپنے تمام پی ٹی آئی کارکنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ دیکھتے ہیں قیادت کی طرف کہ ہماری قیادت ہمیں کیا حکم دیتی ہے. ہم بالکل تیار ہیں، ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یا دیکھیں آپ اگر تھوڑا پیچھے چلے جائیں 80 کی دہائی میں جو ایران میں جو انقلاب آیا تھا، تمام فرقہ واریت کو چھوڑ کے گئے، کسی مسلک کو چھوڑ کے گئے. آج بھی اخمینی صاحب کو جو ہے نا، میری بات سنو، اخمینی کوئی نہیں بلاتا، اخمینی صاحب بلاتے ہیں کیونکہ انہوں نے انسان اور انسانیت کے لیے کام کیا. اور یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب کی وہ ہستی ہے کہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر کوئی ہے تو وہ عمران خان ہے. آپ دیکھیں کہ فلسطینی ہمارے بھائی کس طریقے سے ان کو مارا جا رہا ہے. وہاں پہ کوئی امت مسلمہ، اور خاص کر کے میں ہمیشہ شکایت کرتا ہوں اپنے پاکستانی میڈیا سے کہ انہوں نے ہمیشہ امت مسلمہ میں جب بھی کوئی ظلم کرتا ہے کسی بھی ملک مسلمان میں کہیں بھی ہو کلمہ کو، لیکن ہمارے پاکستان کا میڈیا خاموش رہتا ہے کیونکہ ان میڈیا کا مفادات ہیں. اگر ان کے مفادات نہ ہوتے تو فلسطین بھائیوں کے لیے ضرور یہ بات کرتے. لیکن آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری بات سنو، عمران خان صاحب کو جس چیز کی سزا دی ہے، آپ میڈیا سے ہیں اور ایمانداری سے آپ بتائیں کہ ان کو ان چیزوں کی سزا دی جا رہی ہے. اور میں آپ پیڈیائی کارکن ہیں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں، جب ہماری قیادت ہمیں حکم کر کے انشاءاللہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے اور ضرور نکلیں گے. ہم خان صاحب کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے رہیں گے کہ تحریک انصاف اب جماعت کو چھوڑ دیں، اب جماعت نہیں رہی ہے. تحریک انصاف ایک تحریک بن چکی ہے. خان صاحب نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، جو خان صاحب نے کام کرنا تھا وہ کر دیا. اب آپ کا ہر پاکستان کا، اب آپ مجھے بتائیں کہ آج سے 20 سال پہلے ہمیں پتا تھا کہ ہماری یہ ٹیکس کا پیسہ کہاں برباد ہو رہا ہے، ہمارا ٹیکس کا پیسہ کس طریقے سے ضائع ہو رہا ہے، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے یہ کہاں اپنی پراپرٹی بنا رہے ہیں. جی بھائی میرے بہت بہت شکریہ سید مظفر شاہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا، کچھ اہم سوالوں کا جواب آپ نے دیے، اور اسی طرح انشاءاللہ ہمیشہ بھی آپ سے رائے کا اظہار لیں گے. اور ابھی اجازت چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں سے، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.